ہمارے محلے میں ایک 70 سال کا بوڑھا رہتا تھا جس کی 4 بیویاں فوت ہو چکی تھی۔ میں 16 سال کی تھی اور میری شادی ایک 20 سالہ لڑکے سے ہو رہی تھی، مگر شادی سے پہلے میں نے ضد لگا لی کہ میں اسی بوڑھے سے شادی کروں گی۔ میں نے کہا وہ بوڑھا بہت ظالم ہے، مگر میں نے اسی بوڑھے سے شادی کر لی۔ شادی والی رات میرا دماغ چکرا گیا جب اس بوڑھے نے مجھے لٹا کر اپنی قمیض میں سے، میں 16 سال کی تھی اور میری شادی 20 سال کے لڑکے سے ہو رہی تھی، مگر مجھے ایک 70 سال کے بوڑھے سے عشق ہو گیا تھا جس کی پہلی 4 بیویاں فوت ہو چکی تھی۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی چاروں بیویاں اس کے ظلم کی وجہ سے مری ہیں، مگر مجھے یقین نہ آیا اور میں نے اسی بوڑھے سے شادی کر لی۔ شادی والی رات وہ بوڑھا کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ بوڑھا تو میں اپنے والدین کی ایک لوتی بیٹی تھی اور ابو کے انتقال کے وقت میری عمر 14 برس تھی۔ میں بہت سیدھی سادی سی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تو بالکل اللہ کی گائے تھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میرے والدین نے میری تربیت بہت اچھے اور دوستانہ ماحول میں کی تھی۔ جب میرے گھر کا اتنا اچھا ماحول تھا تو مجھے زیادہ دوستیاں کرنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ میری 2 ہی سہیلیاں تھیں، میں ان کے گھر بھی آ جایا کرتی تھی اور وہ اکثر میرے گھر آ کر کھیلا کرتی تھی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میرے رشتہ دار کون ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں نے ابو سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ابھی بہت اندھیرا ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو ہر طرف روشنی پھیل جائے گی، تمہیں سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ میں ابو کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ آج تو بہت دھوپ نکلی تھی، پھر نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ میں نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ابو دن کا وقت ہے اور ہر طرف روشنی ہے، پھر آپ اندھیرے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ ابو کی باتیں سن کر میں رونے لگی تھی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابو کو تھوڑی شرم تو آنی چاہیے تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی موت کا ذکر کیوں کیا تھا؟ میں بہت خفا ہو گئی تھی۔ ابو نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگے، تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، چپ کرو، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ میں روتی چلی گئی تو ابو مجھے اپنے ساتھ پارک میں لے گئے تھے۔ پارک جا کر میرا دل وقتی طور پر تو بہل گیا تھا، مگر ابو کے کہے ہوئے الفاظ جیسے میرے دماغ پر نقش ہو گئے تھے۔ اب میں ہر وقت اپنے ابو کی لمبی عمر کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلی نائلہ سے اس متعلق بات کی تو اس نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مرنے والے کو پہلے سے ہی اپنی موت کے متعلق علم ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے ابو اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ میں تو اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب میں بہت چھوٹی سی تھی اور صرف 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابو کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ بات جو انہوں نے جذباتی ہو کر مجھ سے کہہ دی تھی، اس نے مجھے کس قدر ڈرا دیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور جب میں 14 برس کی ہوگی تو ایک دن ابو کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اس دنیا میں ابو کے علاوہ میرا اور امی کا تھا ہی کون؟ ہم دونوں ٹوٹ کر ہی رہ گئے تھے۔ محلے والوں نے ابو کے انتقال کے متعلق محلے کی مسجد میں اعلان کرا دیا تھا اور پھر تھوڑی دیر میں بہت سے اجنبی چہرے ابو کی میت کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تب امی نے ایک بوڑھی سی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تمہاری دادی ہے، ان کے ساتھ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ ان کے متعلق امی نے بتایا کہ وہ دونوں میری پھوپھو ہیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارے محلے کے پیچھے جو محلہ تھا وہیں پر رہتی تھی، مگر ابو کی زندگی میں انہوں نے کبھی ہم سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کر روتی رہتی تھی، جبکہ میں اور امی ایک دوسرے کو سہارا دے رہی تھی۔ کچھ دیر رو دھو کر وہ عورتیں واپس چلی گئی تھی۔ تب ابو کے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ابھی بہت اندھیرا ہے۔ ابو کی وفات کے بعد ہی مجھے رشتہ دار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت میں محلے والوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ تیسرے دن وہ تینوں عورتیں پھر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میری دادی پھوٹ پھوٹ کر روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی، اشفاق اچھا ہوتا جو تم اپنی بیٹی کی شادی اپنی زندگی میں کر جاتی، یہ لڑکی ضرور تمہیں بدنام کرے گی۔ میں یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ تب امی میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی، ایسے لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار نہیں کرتے۔ میری دونوں پھوپھو مجھے دیکھ کے منہ بنا لیتی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بس جلدی سے ہمارے گھر سے چلی جائیں، مگر وہ اب بار بار ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ یہ لڑکی ماہنور تو شکل ہی سے خطرناک لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کا نام خراب کر کے رہے گی۔
ایک دن میری دادی میری امی سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کی شادی جس قدر جلدی ممکن ہو کر دو، میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے بیٹے کا نام خراب کریں۔ امی بہت دنوں تک یہ سب برداشت کرتی رہی تھی، اب ان کی بھی بس ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے شوہر نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے، آپ کو ہرگز فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ میرے شوہر کی زندگی میں ہمارے گھر نہیں آئی تو اب کیوں آ جاتی ہیں؟ امی کی بات سن کر تو ان تینوں نے امی پر حملہ ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی باتیں سنائی تھی، امی رونے لگی تھی، پھر وہ تینوں اٹھ کر چلی گئی تو میں بولی، امی میری دادی نے مجھ میں ایسی کون سی خامی دیکھ لی ہے جو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کا نام خراب کر دوں گی؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، تم ان لوگوں کی باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو، وہ تو تمہارے باپ کی نہیں بن سکی تو ہماری کیا بنے گی؟ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی۔ امی کی بات سن کر میرے دل کو تسلی سی ہو گئی تھی اور امی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد نہ تو کبھی دادی ہمارے گھر آئی تھی اور نہ ہی پھپھو، مگر اب کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر محلے کی عورتوں نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا، میری سہیلیاں بھی ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے اس کے متعلق بات کی تو وہ کہنے لگی کہ تم خود اپنے سہیلیوں کے گھر چلی جاؤ۔ میری سہیلی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا، میں اکیلے ہی چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کے والدہ نے دروازہ کھولا تھا۔ میں سلام کرنے کے بعد پوچھا، آنٹی آمنہ کہاں ہے؟ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر نہیں آئی۔ آنٹی دروازے کے سامنے ہی جم کر کھڑی تھی۔ وہ بولی، آمنہ اب تمہارے پاس نہیں آیا کرے گی، تم دونوں کی دوستی ختم ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوئی اور بولی، آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ آنٹی نے منہ بنا لیا اور بولی، ہم شریف لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے گی تو وہ بھی بدنام ہو جائے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، آنٹی اللہ نہ کرے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آنٹی کہنے لگی، میں تو صاف صاف کہہ رہی ہوں، تمہاری دادی سب کو کہتی پھر رہی ہے کہ تم کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلاؤ گی، اسی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کو تم سے دور کر لیا ہے۔ میں مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ امی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے امی کو سارا واقعہ بتایا تو ان کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اللہ غارت کرے ایسی عورتوں کو جو میری معصوم بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گئی ہیں۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد محلے والوں نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی تنہا رہ گئے تھے اور مجھے تو اس ظلم کی سزا مل رہی تھی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میں تو ان باتوں کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی۔ خیر امی اب ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ ہم دونوں گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ اب ماحول اس قدر گھٹن زیادہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر مزید رہنا ناممکن لگنے لگا تھا۔ امی نے میری آنکھوں کی اداسی دیکھی تو وہ گھر سے باہر جانے لگی تھی۔ میں ان سے پوچھتی کہ آپ کہاں گئی تھی تو وہ کہتی کہ میں ایک کام سے گئی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹی اپنا سامان پیک کر لو، ہم یہ گھر اور یہ محلہ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ امی ہم کہاں جائیں گے؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں تو پناہ مل ہی جائے گی۔ ہم پھر دونوں وہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ امی نے یہ گھر کرائے پر لیا تھا۔ یہ گھر مختصر سا تھا، 2 کمرے، ایک کچن اور پھر باتھ روم، چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ میں ایک دن امی سے بولی کہ ہم اس گھر میں کیوں شفٹ ہوئے ہیں؟ تب امی کہنے لگی، مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، وہاں ہر کوئی تمہیں بدنام کرنے لگا تھا، اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ میں چپ رہی تھی۔ امی کو اس بات کا علم کہاں تھا کہ جو باتیں میں پچھلے 1.5 برس سے سن رہی تھی انہوں نے مجھے کا قدر تکلیف دی تھی۔ مجھے خود یہی لگنے لگا تھا کہ مجھ سے ایسا کچھ ضرور ہوگا جس سے میرے والدین کا نام خراب ہو جائے گا، میں اپنے باپ کی عزت خراب ضرور کروں گی۔ شاید میرے ماتھے میں یہی سب لکھا ہے۔ میں ان باتوں سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر جب آئینہ دیکھتی تو لوگوں کے جملے مجھے یاد آ جاتے تھے۔ ایک دن امی سبزی لینے گئی، گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، جبکہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ شاید امی آئی ہوں گی، مگر سامنے تو ایک جانا پہچانا چہرہ کھڑا تھا۔ ہم اس نئے علاقے میں آئے تھے، یہاں پر صرف ایک ہی شخص کو جانتے تھے اور وہ ہمارا مالک مکان تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، گڑیا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ میں بولی، وہ تو گھر میں نہیں ہے، بازار تک گئی ہیں، آپ اندر آ جائیں، مالک مکان ہے۔ نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں، جب تمہاری امی آ جائے گی تو میں پھر سے چکر لگا لوں گا۔ میں بولی، آپ کو دوبارہ زحمت کرنی پڑے گی۔
अम्मी बस आने वाली होंगी, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर दूंगी। मालिक मकान कहने लगा, जीते रहो। इसने मेरे सर पर हाथ रखा और वापस चला गया। मुझे इसका यह अंदाज़ा बहुत अच्छा लगा था। अब्बू के इंतकाल के बाद यह पहला शख्स था जिसने इतनी इज्जत से बात की थी। अम्मी जब आई तो मैंने इनको सारी बात बता दी थी। अम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, हयादार लोग ऐसे ही होते हैं। जब बेटियां घर में अकेली होती हैं तो वो घर में नहीं आती, और तुम भी किसी को भी घर में आने की इजाज़त मत दिया करो। फिर अम्मी कहने लगी, 1 महीना हो गया है, वो किराया लेने आया होगा। मैं बोली, अम्मी आप हर माह किराया कहाँ से दिया करेंगी, हमारा गुजर बसर कैसे होगा। अम्मी कहने लगी, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो। मैंने वो घर बेच दिया है जिसमें हम रहा करती थी। वो पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। हमारे पास अच्छा खासा सरमाया है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी शादी भी सर उठा कर सकूँगी। तुम 16 साल की होने वाली हो और मैंने एक लड़का भी तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। इसकी उम्र 20 साल है। वो बहुत नेक लड़का है। तुम्हारी शादी इसी से करूँगी। मैं अम्मी की बात सुनकर शर्मा गई थी। अब मुझे अपनी शादी के ख्याल आने लगे थे। वो दिन कैसा होगा जब मैं दुल्हन बनूंगी, ना जाने मेरा दुल्हा कैसा होगा। तालीम तो मेरी अधूरी रह गई थी। हालात ही ऐसे बन गए थे कि आगे पढ़ाई नहीं कर सकी। अब मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। इस नए इलाके में हमारा किसी के भी घर आना जाना नहीं था। मैं घर में पड़ी सारा दिन बोर हो जाती थी। एक दिन हमारे घर पर दस्तक हुई तो अम्मी ने ही दरवाज़ा खोला था। मालिक मकान हमारे घर आया था। वो कहने लगा कि मैं घर की खिड़कियों की मरम्मत करवाना चाहता हूँ, यह ख़राब हो गई है। अम्मी ने इजाज़त दे दी थी। अब इस काम की वजह से मालिक मकान को भी मजदूर के साथ हमारे घर आना पड़ता था। एक दिन अम्मी कहने लगी, भाई साहब आप ना आया करें, मजदूर अपना काम करके चले जाया करेंगे, इसी तरह तो आपको ज़हमत होती होगी। मालिक मकान कहने लगा, बहन ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप घर में अकेली 2 औरतें ही होती हैं। आप मेरे घर में रह रही हैं, मेरी जिम्मेदारी है। आजकल के लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे साथ आना ही पड़ेगा। मुझे मालिक मकान की सोच बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी कहने लगी, यह आदमी तो बहुत ही भला लगता है। एक दिन मजदूर के जाने के बाद अम्मी ने इन्हें चाय पर रोक लिया। मैं चाय लेकर गई तो मालिक मकान कहने लगा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप। मैंने नफीब में सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गई। मैंने इन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी थी। मैं बोली, अब्बू के इंतकाल के बाद हमारे रिश्तेदारों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे, इसकी वजह से मेरी तालीम भी अधूरी रह गई थी और हमें अपने इलाका भी छोड़ना पड़ा। मालिक मकान कहने लगा, हाँ ऐसा ही होता है। कभी कभार हमें अपने इतने दुख देते हैं कि इंसान ने कभी इस चीज़ की तौक़ा भी नहीं की होती। मालिक मकान कहने लगा, मेरा नाम यासिर है। मैं भी अपने लोगों की बातों का ही ढसा हुआ हूँ। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसकी खातिर जान भी देने को तैयार था। मगर फिर हमारे रिश्तेदारों से हमारी जुड़ी बर्दाश्त ना हुई और हम दोनों के दरमियान फूट डाल दी, जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला था। मैं आज भी वो सब सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है। मैं आज 70 साल का हो गया हूँ, मगर आज तक मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। फिर वो कहने लगा, तुम जिस किसी से भी शादी करना, इसके साथ मुखलिस रहना, हालात जैसे भी हो तुम हमेशा अपने शौहर का साथ निभाना। फिर मालिक मकान ने हमें अपना मोबाइल नंबर दिया और अम्मी से कहने लगा कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं मालिक मकान के मुताल्लिक़ सोचने लगी थी। ना जाने यासिर की शख्सियत में ऐसा क्या था कि मैं चाहकर भी इसे अपने दिमाग से झटक नहीं पाई थी। रात हुई तो बारिश बरसने लगी थी। अम्मी तो सारे दिन की थकी हुई जल्दी से गई थी, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जब बारिश होती थी तो हम दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत इंजॉय किया करते थे। अम्मी हमारे लिए पकौड़े बनाती थी और हम तीनों मिलकर खाते थे और बहुत सी बातें किया करते थे। मेरी सहेलियाँ भी अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। अब्बू हर ईद पर मुझे पैसे देते और दोस्तों के लिए गिफ्ट ले लो। हम एक दूसरे को तोहफे दिया करती थी। मेरे दोस्तों के वालिदैन मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे अपनी बेटी कहा करते थे। मगर फिर अचानक ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरी दादी और फूफू ने मिलकर हमारी जड़ें काट दी थी। मैं यही सब सोच कर रोने लगी थी। तब मुझे यासिर का ख्याल आया था। वो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो तो मेरी अम्मी से भी बड़ा था, मगर इस बूढ़े की बातों से मुझे सुकून मिलता था। मैंने यही सोचकर इसे मैसेज कर दिया था। मैंने यासिर को बताया कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। वो कहने लगा, मेरा भी यही हाल है, मैं भी अपनी बीवी को बहुत याद कर रहा हूँ।
हम दोनों आपस में बातें करते रहे थे। रात ऐसे ही गुजर गई थी और मुझे इल्म भी नहीं हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी के साथ रात भर जाग कर बात की थी। फजर की अजान फ़ज़ा में गूंजने लगी तो अम्मी उठ बैठी थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से मोबाइल छुपा दिया था। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? तब मैं बोली, अम्मी, दादी ने हमारे साथ जो कुछ किया है मैं चाहकर भी इसे भुला नहीं पा रही। आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा था कि वह हमारी दुश्मन बन गई थी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, महानूर बेटी, मैंने यह बात तुमसे हमेशा छुपा कर रखी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। मैंने अपना गुनाह सबसे छुपाया हुआ था। दरअसल मैंने और तुम्हारे अब्बू ने घर से भागकर शादी की थी। तुम्हारी दादी अपने भाई की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे बाप को मैं पसंद आ गई थी। तुम्हारे बाप ने घर में बात की थी, ना ही इसके घर वाले माने और ना ही मेरे घर वाले माने थे। यूँ हमने भागकर शादी कर ली थी। तुम्हारा बाप ने मुझे अपने घर ले गया तो तुम्हारी दादी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए और खड़े खड़े ही हमें घर से निकाल दिया था। फिर तुम्हारे बाप ने दूसरे मोहल्ले में एक घर खरीदा और हम वहाँ पर रहने लगे थे। मोहल्लेदारों से भी दोस्ती हो गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगर तुम्हारे अब्बू की वफ़ात के 2 महीने पहले वो सब लोग आकर हमारे मोहल्ले में बस गए थे। मुझे क्या पता था कि ये लोग फिर से हमारा घर बर्बाद कर देंगे। उन्होंने तो हमारे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं अम्मी की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी अम्मी ने घर से भागकर शादी की थी। खैर, मैंने इस बात को भुलाने की कोशिश की थी। अब यासिर हर रोज़ हमारे घर आने लगा तो मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं इसके मुताल्लिक़ सोचती रहती थी। अम्मी से चोरी छुपे इसके साथ बातें भी किया करती थी। कुछ अरसे बाद ही मुझ पर अंशकाफ हो गया था कि मैं तो यासिर से मोहब्बत करने लगी हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं उम्रों की फ़र्क को भूलकर इससे वो मोहब्बत देना चाहती थी जिसका वो मुस्तहिक था। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार जब यासिर से किया तो वह कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं बोली, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। वो बूढ़ा यासिर तो मान गया था, मगर सबसे मुश्किल मरहला अम्मी को मनाने का था। अम्मी को जब इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गई थी। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अगर आपने मुझे और यासिर को जुदा करने की कोशिश की तो मैं भी वही सब करूँगी जो आपने अपनी जवानी में किया था। आपको इल्म होना चाहिए कि वक्त अपने आप को दोहराता है। शायद आपके लिए यही मखाफत अमल होगा। अम्मी मेरी धमकी सुनकर डर गई थी। वो फूट फूट कर रोती रही थी कि मैं हर वक्त अम्मी पर दबाव डालती रही थी। अम्मी ने मोहल्ले वालों से जब इस बूढ़े यासिर के मुताल्लिक़ मशवरा मांगा तो सबने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहने लगे कि जानबूझकर अपनी बेटी को गड्ढे में मत फेंको, नहीं तो इसका भी वो बूढ़ा वही हाल करेगा जो इसने अपनी पहली 4 बीवियों का किया था। अम्मी तो यह बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, 4 बीवियाँ? मोहल्ले की औरतें कहने लगी, इस बूढ़े की पहले 4 बीवियाँ मर चुकी हैं, मगर हर बीवी के मरने के बाद ये पहले से ज़्यादा हसीन और जवान हो जाता है। अब इसकी उम्र 70 बरस है, मगर वो कहीं से भी 70 का नहीं लगता। मैंने ये बातें सुन ली थी। मैं बोली, जो मर्जी हो जाए, मैं शादी करूँगी तो यासिर से ही करूँगी। अम्मी बहुत रोई थी। उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिए थे। मुझसे बार बार कहा कि मैंने तुम्हारे लिए शहजादों जैसा लड़का ढूंढा है, इसकी उम्र 20 साल है, तुम बस यासिर को अपने दिल से निकाल दो। शायद मैं इनकी बात मान भी लेती, मगर मैंने 1.5 साल अपने मुतालिक जो कुछ सुना था, इसके बाद मुझे यही लगने लगा था कि मेरे तो माथे पर लिखा ही यही था कि मैं बेहया हूँ और अपने वालिदैन का नाम लाजमी ख़राब करूँगी। मैंने अम्मी की कोई भी बात नहीं मानी थी और फिर मैंने भाग कर शादी कर ली। मैं दुल्हन बनी बहुत खुश थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे दुनिया जहान की खुशी मिल गई है। थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ा कमरे में आया और बोला, तुझे मालूम है मैं जवान क्यों नज़र आता हूँ? क्योंकि मेरी 4 बीवियाँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब तू भी इनसे कुछ सीख ले। ये कहते ही इसने बिस्तर की चादर खींची तो नीचे नज़र पड़ते ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वहाँ बूढ़े का मैं हक्का बक्का बैठी यासिर को देखने लगी थी। मैं बोली, ये सब क्या है यासिर? मुस्कुरा कर बोला, यह बहुत काम की चीज़ है। मेरे पास हमेशा जवान रहने का एक बहुत बड़ा टोटका मौजूद है। इस फटकड़ी को अगर कोई जवान लड़की अपने हाथों से पीस कर इसमें शहद और चंद दूसरी चीज़ें मिलाकर हर रात अपने शौहर के जिस्म की मालिश करेगी तो मर्द जवान रहेगा। मेरी 4 बीवियाँ लैप लगाकर मालिश किया करती थी और देखो मैं आज भी जवान हूँ। तुम भी मेरे लिए ये सब करोगी? यासिर ने मुझे फटकड़ी लाकर दे दी थी और बोला, तुम अपना काम शुरू कर दो।
میں اس کے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی یاسر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نئی نویلی دلہن ہوں، میرے بھی کچھ ارمان ہے۔ یاسر نے سر جھٹک دیا اور بولا ارمان پورے کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بوڑھا یاسر تھا جو میسج پر اس قدر خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا، اور یوں میری ساری رات مشقت میں گزر گئی تھی۔ میں کہاں اتنا کام کی عادی تھی، پھٹکڑی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے بن چکے تھے۔ صبح ہوئی تو یاسر مسکرا کر بولا تم تیار ہو جاؤ، آج تمہیں بہت سے لوگ دیکھنے آئیں گے۔ میں نے یاسر کی بات مان لی تھی، حالانکہ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ سو جاؤ۔ خیر ہمارے گھر بہت سے لوگ آئے تھے جو یاسر سے یہی بات بار بار پوچھ رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ کی بیوی کی عمر کتنی ہے؟ یاسر بتا رہا تھا کہ ابھی یہ 16 سال کی ہوئی ہے۔ پھر یاسر آنے والے مہمان کو دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے۔ یاسر کسی ملازم سے بھی کام کروا سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ پھٹکڑی مجھے ہی پینے کو کہتا تھا۔ لیکن شادی کی رات یاسر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پھٹکڑی سے میرے جسم کی مالش کیا کرو گی، مگر اس نے مجھے ایک بار بھی مالش کا نہیں کہا تھا۔ اب ہر روز رات کو یاسر مجھ سے یہی کام کرواتا تھا۔ پہلے پہل تو میں اس کی محبت یہ سب کیا کرتی تھی، مگر اب میں تھکنے لگی تھی، اس لیے میں نے یاسر سے خوب جھگڑا کیا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ یاسر کہنے لگا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کا کہا مانتی رہی تھی۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ آخر یاسر اتنی دیر ساری پھٹکڑی کا کرتا کیا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک آدمی آیا تھا تو یاسر اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ یاسر بولا یہ پھٹکڑی میں نے اپنی 16 سالہ بیوی سے پسوائی ہے، تم اس کو استعمال کرنے سے بہت جلد جوان ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور ڈھیروں پیسے یاسر کو دے دیے تھے۔ مجھے یاسر پر شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ یاسر ایک نمبر کا فراڈیا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں حکیم صاحب کے نام سے مشہور تھا۔ وہ جان بوجھ کر کم عمر لڑکیوں کو اپنے کام میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتا اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ میری کم عمر بیوی پھٹکڑی پیستی ہے جس کو لگانے سے کوئی بھی جوان ہو سکتا ہے، جبکہ وہ خود جوان نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروایا کرتا تھا۔ اس کی پچھلی سے پچھلی 4 بیویاں بھی اس کی مشقت سے تنگ آ کر بھاگ گئی تھی اور اس نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹ رہا تھا۔ میں یہ سب جان کر بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم واپس آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں قبول کر لوں گی۔ میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ امی نے اس بوڑھے کا گھر چھوڑ کر دوسرا مکان لے لیا تھا اور میں نے کھلا لے لی تھی۔ وہ مجھ سے گلے مل کر بہت روئی تھی۔ اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میری دادی نے میرے متعلق اتنی غلط باتیں مشہور نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی گھر سے بھاگنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کی سوچ اور رائے انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، اسی لیے کسی کے متعلق کبھی بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کی زندگی ہی خراب ہو جائے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس ملتا ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔